من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا کائنات، امیر المومنین، امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد کی شہادت کی مناسبت سے ہونے والی ان مجالس میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کے لیے اور گزارشات کو پیش کرنے کے لیے قرآن مجید کے پہلے سورہ حمد کی آیات کے آخری حصے کو عنوان کلام کے طور پر پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم انسان کو یہ دعا سکھا رہا ہے کہ جب مالک کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو تو مالک سے جو اہم ترین دعا تمہاری زندگی کی ہے وہ دعا کرو، اور وہ دعا یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اس راہ پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ ہدایت کرتا رہ۔ صرف سیدھے راستے پر ہمارا پہنچ جانا کافی نہیں ہے، ہم ہر لمحے تیری ہدایت کے محتاج ہیں، اور سیدھا راستہ ان کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہے۔ میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ہم سب کی منزل انشاءاللہ نجات کی منزل ہے۔ اس منزل نجات تک پہنچنے کے لیے چند ارکان ہیں جن کے بغیر انسان نجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ 3 اہم ارکان ہیں منزل نجات تک پہنچنے کے لیے، ان میں سے کوئی ایک اگر مفقود ہو، کوئی ایک نہ موجود ہو تو انسان منزل نجات تک خود کو نہیں پہنچا سکتا ہے۔ پہلی ضرورت، پہلا رکن ہے
کسی بھی منزل تک جانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، نجات کی منزل تک جانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو پہلا رکن ہے کہ اس منزل تک لے جانے والا کوئی راستہ ہو، یہ پہلی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسری ضرورت یہ ہے کہ صرف راستے کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم اس راستے کو پہچانیں، تب منزل نجات تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن صرف راستے کا پہچان لینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس راستے پر چلنا بھی ضروری ہے۔ لیکن کیا اتنا کافی ہے کہ آدمی راستے کو پہچان لے اور اس راستے پر چلے تو منزل نجات تک پہنچ جائے گا؟ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بات عرض کی تھی خصوصیت سے کہ صراط مستقیم پر چل کے منزل نجات تک پہنچنے کے لیے نہ صرف اس راستے کا جاننا ضروری ہے، نہ صرف اس راستے کا پہچاننا ضروری ہے، نہ صرف راستے پر چلنا ضروری ہے، بلکہ اس راستے پر اس راہبر کے پیچھے چلنا ضروری ہے جس راہبر کو اللہ نے معین کیا۔ کل اتنی سی بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھی تھی تاریخ قرآن کے سہارے سے کہ ایک ہی راستہ تھا دریا میں، اس راستے پر لشکر فرعون بھی چلا اور قوم جناب موسیٰ بھی چلی، لیکن اسی راستے پر فرعون کے پیچھے چل کے لشکر فرعون غرق ہو گیا، اور اسی راستے پر جناب موسیٰ کی قوم پیچھے چل کے جناب ہارون کے پیچھے چل کے نجات پا گئی۔ تو یہ وہ ارکان ہیں کہ جن کا وجود میں آنا ضروری ہے انسان کے منزل نجات تک پہنچنے کے لیے۔ عالم اسلام میں آج کی گفتگو جہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، عالم اسلام میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے والوں میں مختلف فرقے جو پائے جاتے ہیں ان کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اپنے بعد قیامت تک کے لیے کسی کو بطور ہادی معین کر کے نہیں گئے، بلکہ انہوں نے امت کے اختیار میں دے دیا ہے کہ وہ جسے چاہیں اسے منتخب کر لیں۔ دوسرا نظریہ جو ہم شیعہ اثنا عشری فرقے کا اور طبقے کا نظریہ ہے کہ نہیں، حکم خدا سے پیغمبر اکرم نے قیامت تک کے لیے اپنے بعد آنے والے ہادیوں کا تعین اور تقرر اور اعلان فرما دیا تھا۔ یہ دو واضح نظریات ہیں، اور عالم اسلام میں جتنے فرقے پائے جاتے ہیں اور جتنے اختلافات پائے جاتے ہیں، چاہے وہ عقائد کی منزل میں ہوں، چاہے وہ اعمال کی منزل میں ہوں، نماز پڑھنے کے طریقے الگ الگ ہوں، روزہ رکھنے کے اوقات الگ الگ ہوں، زکوٰۃ کہاں دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے، یہ مسائل الگ الگ ہوں، حج کے ارکان الگ الگ ہوں، جہاں جہاں عملی زندگی میں اختلاف دکھائی دیتا ہے، جزئی اختلاف، وضو کا طریقہ الگ الگ ہو، اور جہاں عقائد میں بھی نظریاتی فرق ہے، آیا قیامت میں انسانوں کو جو حساب کے لیے اٹھایا جائے گا تو ان کی قیامت میں واپسی جسم کے ساتھ ہوگی، یہی جسم جو اللہ نے اس وقت ہم کو دے رکھا ہے اسی میں واپسی ہوگی، یا نہیں ان کی واپسی صرف روحانی واپسی ہوگی، یا پیغمبر کو معراج مثلا، مسائل ہی مسائل ہیں جن میں نظریات الگ الگ ہیں۔ پیغمبر کو معراج جو ملی تھی وہ ان کے اسی جسم کے ساتھ ملی تھی
جو جسم پیغمبر کو اللہ نے عطا کیا تھا معراج جسمانی معراج تھی یا نہیں بس روحانی معراج تھی؟ تو عقائد، نظریات، احکام اور کہیں کہیں حتیٰ کہ اخلاق، ظلم اور عدالت، کیا ظلم ہے اور کیا عدالت ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عقل طے کرتی ہے اس مسئلے کو، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حسن و قبح۔ یہ تقریباً علمی قسم کی گفتگویں ہیں کہ حسن اور قبح دنیا میں جو پایا جاتا ہے، حسن کا مطلب وہ حسن نہیں جو ہماری اردو میں بولا جاتا ہے، جو جمال کے معنی میں ہے، اچھائی اور برائی، کون چیز اچھی ہے کون چیز بری ہے، جھوٹ اچھا ہے کہ برا ہے، کسی کو ستانا اچھا ہے کہ برا ہے، کسی کا حق چھیننا اچھا ہے کہ برا ہے، ظلم کرنا اچھا ہے کہ برا ہے، یہ ساری چیزیں ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ انسان کی عقل کرتی ہے یا نہیں؟ یہ فیصلہ بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس چیز کو وہ کہہ دے اچھا ہے وہ اچھا ہے، جس چیز کو کہہ دے برا ہے وہ برا ہے، عقل کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس طرح کے فروعی اختلافات عالم اسلام میں بکثرت پائے جاتے ہیں، لیکن ان سارے اختلافات کی جڑ میں اپنے جوانوں کی خدمت میں خاص کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان سے ان جزئیات کے بارے میں پوچھا جائے کہ تم یہ کیوں مانتے ہو، تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو تم یہ کیوں مانتے ہو اور تم ایسا کیوں کرتے ہو، تم سجدگاہ پہ سجدہ کیوں کرتے ہو، تم فرش پہ سجدہ کیوں نہیں کرتے، تم نماز ایسے ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہو، ایسے ہاتھ باندھ کے کیوں نہیں پڑھتے، تم قنوت کیوں پڑھتے ہو، تم قنوت، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اس طرح کے سوالات ان کے وہیں پہ جوابات ہیں۔ ہر حکم خدا کی حکمت ہے، اس کا فلسفہ ہے، اور الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کے پاس جو احکام خدا ہیں وہ چونکہ اللہ کے احکام ہیں اور معصوم ہاتھوں سے ملے ہیں، لہٰذا نہ ان کی حکمت کے تلاش کرنے میں کوئی دقت ہوتی ہے اور نہ ان کے ثابت کرنے میں کوئی زحمت ہوتی ہے۔ تمام احکام خدا جو اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھوں سے ان کی امت تک پہنچے ہیں، اللہ کے کرم سے ان تمام احکام کا ثبوت برادران اہل سنت کی کتابوں سے مل جاتا ہے۔ بات پھیلانے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک تاریخ کا چھوٹا سا ٹکڑا مجھے یاد آ گیا ہے، لہذا میں آپ کو دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے فروعی احکام ہیں، جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح جن اوقات میں روزہ رکھ رہے ہیں، جیسے وضو کر رہے ہیں، جیسے زکوٰۃ دے رہے ہیں، جیسے حج کر رہے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ جو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، عالم اسلام میں اس علم کو فقہ کہا جاتا ہے، اور فقہ کے 5 قسمیں قرار دی گئی ہیں، 5 مکتب ان کے ہیں، فقہ کے 5 اسکول ہیں۔ ایک فقہ جعفری کہلاتی ہے، جو جس فقہ پہ ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں، لوگوں نے اس کا نام جعفری رکھ دیا ہے، ورنہ یہ کوئی چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی ایجاد نہیں ہے، یہ وہی مذہب ہے جو مذہب پیغمبر نے عطا کیا تھا اور جو ان کے گھر والوں کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے۔ ایک بہت بڑا بنیادی فرق یہی ہے کہ باقی 4 مذہب جو پائے جاتے ہیں، فقہ پائی جاتی ہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ پیغمبر کے گھر والوں سے نہیں ملا ہے، باہر والوں سے ملا ہے، اصحاب پیغمبر سے ملا ہے۔ اور جو یہ فقہ جعفری ہے، یہ مذہب اہل بیت ہے، اہل بیت پیغمبر کے گھر والے ہیں، اور یہ بات بالکل آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ کون کیسے زندگی بسر کرتا تھا، اس کے بارے میں گھر والے زیادہ واقف ہوتے ہیں کہ باہر والے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ بہرحال فقہ اہل بیت، مذہب اہل بیت فقہ جعفری کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 فقہ اور ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ ان چاروں میں بھی اسی طرح سے عملی احکام میں فرق ہے جیسے فقہ جعفری سے ان کے بیچ میں فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چاروں مذہب جو اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کے ہیں، ان کے تمام اعمال انجام دینے کے طریقے ایک جیسے ہوں۔ اگر ایک جیسے ہوتے تو 4 مذہب بنتے ہی نہ، 4 فقہ بنتے ہی نہ۔ میں ذرا سے اپنے جوانوں کی ذہنی وضاحت کے لیے بات عرض کر رہا ہوں
ہم سے چونکہ اب جس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں قدم قدم پہ جزئی سوالات ہوتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں نہیں کرتے، ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں نہیں کرتے، قدم قدم پہ ہماری عملی زندگی میں سوالات ہوتے ہیں۔ تو میں سلسلے بس کرنا چاہتا ہوں کہ جو فقہ جعفری ہے، جو مذہب اہل بیت ہے، اس کے مطابق جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کے سارے احکام کے ایک ایک حکم کا ثبوت ان 4 فقہوں میں موجود ہے کہیں نہ کہیں، کہ جن پر باقی عالم اسلام عمل کرتا ہے۔ میں جو تاریخ کا ٹکڑا مجھے یاد آ گیا تھا، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ہندوستان میں ایک شہید دفن ہے، شہید ثالث کے نام سے معروف ہے۔ شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری علیہ الرحمہ، ایرانی نسل تھے۔ اپنے علم کی بنیادوں پر انہیں حاکم وقت جہانگیر نے بلوایا تھا اور ان کو مجبور کیا تھا قاضی القضات بنانے کے لیے۔ قاضی القضات یعنی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس۔ جتنے قاضی حکومت میں ہوں گے ان سب پر سب سے اوپر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس۔ اس کے بعد ان کے آنے سے علم پھیلا، تشیع پھیلا، وہ پوری تاریخ ہے۔ اس وقت کے علماء نے ان سے حسد کیا جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ مختلف کتابیں شہید نے لکھی ہیں، ان میں سب سے معروف کتاب جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس کا نام ہی ہے احقاق الحق۔ اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تلخیص کے ساتھ، پڑھنے کے لائق کتاب ہے۔ بہرحال وہ ایک تفصیل ہے، آخر میں وہ شہید کیے گئے تھے اور اس کے شہید شہادت کا اور شہادت کے بعد کا ان کا واقعات بھی ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے جنازے کو لے جا کے ایک گندی جگہ پہ پھینک دیا گیا تھا، لیکن ان کے جسم مطہر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد چاہنے والے آئے اور انہوں نے ان کی قبر بنائی۔ مختصر داستان نہیں ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا یہ شہید ثالث ان کی بہت کتابیں ہیں، صرف یہی ایک احقاق الحق نہیں ہے، متعدد کتابیں ہیں اور وہ تقریباً ساری کی ساری کتابیں عقائد تشیع کے اس بات میں انہوں نے لکھی ہیں اور اسی دوران لکھی ہیں جب وہ قاضی القضات تھے۔ یہ ان کا ایک کارنامہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو جب وہ قاضی القضات بنائے جا رہے تھے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر ان کا حکومت تقرر کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا میں قاضی القضات بننے پر تیار ہوں، راضی ہوں۔ اب قاضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فیصلے کرنا۔ فیصلے کرنے میں کہیں قاضی فیصلے دیتا ہے یہ مال فلاں کا فلاں کے حوالے کیا جائے، کہیں مال کو ضبط کرے گا، کہیں جان سے متعلق فیصلے دے گا، کہیں سزا دے گا، کہیں جیل کا قید میں ڈالے گا، کہیں کوڑے لگائے گا، یہی سب مسائل ہے نا۔ تو ان معاملات میں حکم خدا کے خلاف جا کے دخل اندازی کرنا اپنے لیے جہنم خریدنا ہے۔ اور حکومت کس کی ہے؟ حکومت اس کی ہے جو اہل بیت کا مذہب کا ماننے والا ہے نہیں، تو اس کی حکومت میں رہ کے انصاف کیسے کیا جائے گا قاضی ہوتے ہوئے؟ تو شہید ثالث علیہ الرحمٰن نے کہا تھا میں قاضی القضات تو بننے پہ تیار ہوں، مگر میری بس ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ میں کسی ایک فقہ کا پابند ہو کے فیصلہ نہیں کروں گا۔ یہ جو مذاہب اربعہ ہیں، توجہ دے جس کے لیے میں نے واقعہ سنایا، یہ جو مذاہب اربعہ ہیں شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، انہوں نے کہا میں ان میں سے کسی ایک مذہب کا پابند ہو کے، ایک فقہ کا پابند ہو کے فیصلہ نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ سب فقہ اسلامی فقہ ہیں، آپ کو اس کا اختیار ہے۔ اب اس کے بعد پوری تاریخ کہتی ہے کہ جتنی زندگی اس کے بعد شہید ثالث نے گزاری ہے اور فیصلے کیے ہیں، کوئی فیصلہ مذہب اہل بیت سے ہٹ کے نہیں کیا، کوئی فیصلہ مذہب اہل بیت سے ہٹ کے نہیں کیا۔ اور جب پوچھا گیا کہ کس فقہ کے مطابق ہے تو ان 4 فقہوں میں سے کسی نہ کسی فقہ کے مطابق وہ فیصلہ نکلا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے عزیزوں سے کہ میرے عزیزوں، مذہب اہل بیت کی حقانیت یہ ہے کہ اس کے ثبوت کے لیے ہم مذہب اہل بیت کے درمیان جا کے دلیلیں نہیں ڈھونڈتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے ہر عمل کا ثبوت ان 4 فقہوں میں سے کسی نہ کسی فقہ کے درمیان موجود ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں۔ تو بنیادی طور پر جو عالم اسلام میں جتنا
جتنے فرقے ہیں، جتنے نظریات ہیں، جتنے عقیدے ہیں، جتنے طرز حیات ہیں، ان سب کے پیچھے ایک بنیاد ہے کہ آیا پیغمبر اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین معین کر کے گئے تھے یا نہیں؟ کر کے گئے تھے تو وہ مذہب اہل بیت، نہیں کر کے گئے تھے تو وہ ساری پھر فقہ ہیں اور سارے وہ نظریات ہیں۔ میرے پاس جو وقت ہے، میں آج اپنے نوجوانوں کے لیے، چونکہ ان کا سامنا مختلف جگہوں پر مختلف سوالات سے اور نظریات سے ہوتا رہتا ہے، اس لیے بالکل سادی باتیں اور سامنے کی باتیں جنہیں میں بعض اوقات دہراتا ہوں، اور میری باتیں عام طور پر بالکل سادی سی ہوتی ہیں، لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ تذکرے کیے جائیں جو ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں مذہبی زندگی میں کام آئے، یا ہماری علمی زندگی میں کام آئے، یا ہماری نظریاتی زندگی میں کام آئے، یا ہماری عملی زندگی میں کام آئے، یا ہماری اخلاقی زندگی میں کام آئے۔ خالی اس لیے نہ ہو کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سنیں اور خوش ہوں اور مسرور ہوں اور اٹھ کے چلے جائیں۔ تو میرے عزیزوں، میں اس مسئلے میں اس وقت جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو معین کیا تھا یا یوں ہی لاوارث چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ میں اس وقت نہ کسی آیت قرآنی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نہ کسی حدیث اور روایت کی بحث کو چھیڑنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ایک عقلی گفتگو ہے جس کا تعلق صرف عقل سے ہے کہ کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ ممکن ہے، اور آپ کو یہ بات کرنا چاہیے۔ میں کوئی فتنہ انگیزی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب آپ کا کہیں گفتگو ہو علمی تو بجائے غیر علمی باتوں کے، غیر عاقلانہ باتوں کے، جذباتی باتوں کے، ہمیں عاقلانہ گفتگو کرنا چاہیے۔ جس طرح وجود پر دیکھیے، ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیے گا کہ جو اصول دین ہے، جو 5 ہیں، مذہب اہل بیت کے مطابق 5 ہیں۔ اصول دین توحید، عدالت، عدل الہی، نبوت، اس کے بعد امامت، اور اس کے بعد قیامت۔ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں مذہبی دنیا میں، اردو میں اس طرح ہم بولیں تو آپ کچھ اور سمجھیں گے۔ مذہبی دنیا میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے عقلی اور ایک ہے نقلی۔ عقلی کا مطلب کیا؟ وہ مسئلہ جس کا تعلق انسانی عقل سے ہے، جسے عقل کے ذریعے ثابت کیا جائے گا۔ نقلی کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو اردو میں سمجھ میں آتا ہے کہ اصلی کے مقابلے میں جو نقلی ہوتا ہے، یہ اصلی کے مقابلے میں نقلی نہیں ہے، یہ ہے عقلی کے مقابلے میں نقلی۔ اس لفظ سے بھی آپ واقف رہیں، کہیں کہیں جو گاڑھی اردو لکھنے والے ہمارے علماء ہوتے ہیں وہ ایسی اردو لکھ دیتے ہیں کہ آدمی چکر میں آ جاتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، یہ نقلی دلیل ہے۔ دلیل خود دے رہے ہیں اور کہتے ہیں اس پر یہ ایک عقلی دلیل ہے اور 5 نقلی دلیلیں ہیں۔ تو آپ سوچیں گے بھیا نقلی دلیلیں دینے کی کیا ضرورت؟ آپ تو سوچیں گے نا ویسے جیسے تحفۃ العوام کی وہ اردو ہے کہ نماز میں 17 عورتین واجب ہے، اب اس کو کسی نے پڑھ لیا 70 عورتیں واجب ہیں۔ تو ذرا جو پرانے زمانے کی اردو ہے اس سے بھی آپ کو تھوڑا واقف ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی جو کتابیں ہیں ابھی ان میں اصطلاحات موجود ہیں۔ ایک لفظ نقلی کا ہے جو اردو میں بولا جاتا ہے، وہ ہے اصلی کے مقابلے میں۔ اصلی نقلی بالکل واضح ہے دونوں چیزیں۔ ایک لفظ نقلی ہے جو عربی میں ہے، مذہبی زبان میں ہے، علمی زبان میں ہے، وہ بولا جاتا ہے عقلی کے مقابلے میں۔ عقل جس چیز پر دلیل دے وہ کام، وہ چیز عقلی۔ اس کے مقابلے میں جس چیز کی دلیل کوئی ایسی چیز ہو جو منتقل کی گئی ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نقل مکانی کیا ہے، یہ بھی پرانی اردو ہے، منتقل ہو گئے، نقل مکانی جگہ بدلی ہے، تو یہ نقل اصل میں منتقل کرنے کو کہتے ہیں۔ تو نقلی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی آیت یا کوئی روایت کسی چیز کے ثبوت میں پیش کی جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دلیل نقلی ہے۔ عقل کا کام نہیں ہے یہ، بلکہ قرآن نے ایسا کہا ہے، اس لیے ہم اس بات کو مان رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اصول دین اور فروع دین 2 چیزوں کو مانتے ہیں۔ اصول دین عقائد ہیں اور فروع دین وہ ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے احکام خدا ہیں۔
تمام کے تمام اصول دین عقلی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی توحید کا اقرار ہمیں اس لیے نہیں کرنا ہے کہ اللہ نے قل ہو اللہ میں کہا کہ قل ہو اللہ احد. جب پہلے اللہ کو مانیں گے، پھر اس کی کتاب کو مانیں گے، پھر رسول کو مانیں گے، پھر جبریل کو مانیں گے، تب اس کے کہنے سے کچھ مانیں گے. تو سیدھے توحید خدا کو قرآن سے ثابت نہیں کیا جائے گا. توحید خدا تک ہمیں اپنی عقل کے ذریعے پہنچنا ہوگا. وجود خدا تک زیادہ گاڑی ہو رہی ہے، چلیے میں جلدی سے بہت خوب جناب، بہت خوب. ایک صلوات بھیجے محمد. لیکن رمضان میں درس تو چل ہی رہا تھا، مجلس بھی ایک درس ہی ہے، درس کا ایک حصہ ہے. خصوصیت سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے تذکروں کے توفیل میں وہ حقائق بیان کرنے کا موقع نصیب ہو جاتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا ہمیں ان چیزوں کو برداشت بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اب ہمیں ضرورت ہے اس کی. کل ہو سکتا ہے ہم جس معاشرے میں تھے وہاں تھوڑا کم واقفیت کے ساتھ بھی زندگی بسر ہو رہی تھی، لیکن اب ہماری واقفیت اگر ہمارے مذہب کے بارے میں کم ہوئی تو ہم جی نہیں پائیں گے، ہم مقابل میں رہ نہیں پائیں گے. میں آپ سے بتا دے رہا ہوں، اس وقت تک آپ نیٹ پہ جاتے ہوں، آپ تو صرف اردو اور انگلش دیکھتے ہوں گے. میں ان دشمنان دین کی جو جن کی جڑیں عربی میں ہیں، وہابیت کا ٹھکانہ ہے، ان کے آپ ویب سائٹ دیکھیے کس طرح سے گمراہ کن. میں کسی پہ تلخی نہیں کرنے کا مزاج عادی نہیں ہوں، لیکن ان کے ویب سائٹ دیکھیے تو انہوں نے گمراہ کرنے کے جو بواد بھر رکھا ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے، واقفیت ضروری ہے. ذرا سے بھی اگر ہمارے اگلی نسل کم علم ہوئی مذہبی معاملات میں، الحمدللہ دنیاوی معاملات میں ہمارے مسلسل ترقی کی طرف گامزن ہے. ہر اگلی نسل میں آنے والا پچھلی نسل کے مقابلے میں زیادہ علم حاصل کر رہا ہے. لیکن میں اگر یہ عرض کروں تو مجھے بہت تلخی میری نہ قرار دیجیے گا، جس طرح سے ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو دنیاوی علوم میں اپنے سے آگے کیا ہے، کیا ہم نے اسی طرح سے اپنی اگلی نسلوں کو دینی معاملات میں بھی اپنے سے آگے کیا ہے؟ کیا ان کے پاس ہم نے اہتمام انتظام کیا ہے کہ ہم سے زیادہ علم ان کے پاس ہو دین کا، جبکہ ان کو مسلسل ضرورت ہے، اس لیے کہ علم ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے. میں ان ملعونین کی باتیں کر رہا ہوں جو اس وقت دنیا میں گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. میں کل دیکھ رہا تھا، میں اس لفظ کو دوہرا نہیں سکتا، مولائے کائنات کے لیے معاذ اللہ لفظ مجرم استعمال کر رہے ہیں. واقعہ نہیں سلا ہے. وہ جو روایت ہے کہ مولا علی کی خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگ آئے تھے اور مولا نے ان کو سزا دی تھی جو ان کو سزا ملنا چاہیے، اس کے بعد ان کو جلوا دیا تھا ان کے جسموں کو. اس سلسلے میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے، مجرم کا لفظ استعمال کیا ہے. اور یہ وہ ملعون ہے جو ظاہری طور پر اپنے کو علی والا بھی کہہ رہے ہیں. خیر، تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں تھوڑا ان باریکیوں کو سمجھنا چاہیے. تو جتنے اصول دین ہیں، چاہے وہ توحید ہو، چاہے وہ عدالت الہیہ ہو، چاہے وہ رسالت ہو، چاہے وہ امامت ہو، چاہے وہ قیامت ہو، ان پانچوں عقیدوں کی اصل اور بنیاد عقلی دلیلیں. عقل کے ذریعے آدمی وجود خدا تک پہنچنا ہے، اس کو اپنی عقل کے ذریعے توحید تک پہنچنا ہے، اپنی عقل کے ذریعے عدالت تک پہنچنا ہے، اور اسی عقل کے ذریعے رسالت تک پہنچنا ہے. اب چاہے وہ معجزہ سہارا بن جائے عقل کا، لیکن عقل کے ذریعے رسالت تک پہنچنا ہے، اور عقل ہی کے ذریعے امامت تک پہنچنا ہے، عقل ہی کے ذریعے قیامت کے عقیدے تک پہنچنا ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے کہ اصول دین کو، اسی لیے آپ جب علماء کرام کی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھیے گا تو بالکل شروع میں لکھا ہوگا کہ جو اصول دین ہے، جو عقائد ہے، اس پہ تقلید نہیں کی جا سکتی. آپ کسی کے کہنے سے نہیں مان سکتے، آپ کو اپنی عقل سے دلیلیں لا کے دینا ہوگی اور اپنے آپ کو خود مطمئن کرنا ہوگا. تو دین کے جو اصول اور عقائد ہیں، وہ ساری چیزیں عقلی دلیلوں سے ہمیں ان کو قبول کرنا ہے اور ان تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے. سنے سنائے پہ نہیں، روایات کے سہارے نہیں، حتیٰ کہ آیات کے سہارے نہیں. یہ آیات اور یہ روایات ہماری عقل کی مددگار بنے گی، لیکن کم سے کم ہمیں عقل کے سہارے چلنا پڑے گا. قرآن تک تو پہنچیں گے.
عقل کے سہارے اللہ سے شروع ہو کے رسول تک اور قرآن تک. میں اگر تفصیلات میں جاؤں وقت تو یوں ہی ختم ہو گیا, آج تو بات ہی نہیں کر سکا. تو قرآن تک پہنچیں گے تب اس کے بعد قرآن کے ذریعے دلیلیں شروع ہوں گی. تو براہ راست عقلی دلیلیں ہونا چاہیے. اور اسی کے مقابلے میں جو فروع دین ہے, جو احکام زندگی سے متعلق ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, حلال حرام, جائز ناجائز, ان کی سب کی دلیلیں نقلی ہیں. آپ پھر وہی نہ کہہ دیجیے گا اصلی والے کے مقابلے میں نقلی والی نہیں, عقلی کے مقابلے میں نقلی والے. اس میں کوئی عقل کو دخل نہیں ہے کہ صبح کی 2 رکعت کیوں, فلسفہ تراشنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور مغرب کی 3 کیوں, اور ظہر عصر جو کام کا وقت ہے وہ اللہ نے 8 کیوں رکھ دی. ظہر عصر کے وقت تو 2 ہونا چاہیے تھی. وہ جو صبح والا جس کے لیے 2 ہی مصیبت بنی ہے وہ فریاد کرے گا بھیا 2 ہی نہیں ہو پاتی, کہاں 8 رکھوا دے رہے ہو. تو رائے ہم سب کی الگ الگ ہو جائے گی. اس لیے مناسب یہی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی ہمارے حق میں اچھا. میں بنیادی طور پر سمیٹ جلدی سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تمام احکام الہی کی دلیلیں نقل سے ہے, یعنی یا آیات ہیں یا سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت ہے, ان کے ارشادات اور ان کے عطا کیے ہوئے ہدایات اور روایات ہیں. یہ نقلی دلیل کہلاتی ہے. یہ یہاں عقل کیوں ہے, مصلحتیں ہیں, اللہ کے ہر حکم کی حکمت ہے. جب ہم نے اللہ کو اپنی عقل سے پہچان کے مانا ہے تو وہاں یہ بھی مانا ہے کہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی ہے. جب ہم نے پہچانا تو وہیں پہچان کے مانا تھا کہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اگر ہم نے یہ ٹھیک ٹھاک پہچان کے مانا تھا کہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے طرف سے جو حکم ہوگا اس میں عدالت ہوگی, اس میں حکمت ہوگی, اس میں رحمت ہوگی. وہاں پہچاننے کی کمزوری ہوتی ہے تو یہاں قدم قدم پہ شبہے ہوتے ہیں, یہ کیوں اور وہ کیوں اور وہ کیوں اور وہ کیوں. اور اگر وہاں پہچاننے کی کمزوری نہ ہو تو یہاں سوائے سر تسلیم خم کرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے میں نے جو سلسلہ گفتگو کا آپ کے سامنے رمضان سے شروع کر رکھا ہے اس میں ایک جملہ کہا تھا معصومین کے سالات کے سہارے کہ ایمان کی اعلیٰ ترین منزل یہ ہے کہ آدمی اس جگہ پہنچ جائے کہ جہاں یہ کہلائے کہ التسلیم علی امر اللہ, جو اللہ کہے گا وہ میں کرنے والا ہوں, سر جھکا کے اسے قبول کروں گا. اس لیے کہ میں نے اللہ کو آنکھ بن کر کے نہیں مانا ہے, میں نے اللہ کو اپنی دل کی کھلی آنکھوں سے پہچان کے مانا ہے. میں نے اس اللہ کو مانا ہے جو ظالم نہیں ہے, اس اللہ کو مانا ہے جو غیر ضروری احکام نہیں جاری کر سکتا, اس اللہ کو مانا ہے جو رحمتوں والا ہے, اس اللہ کو مانا جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, تمہارے لیے سختی وہ چاہتا ہی نہیں ہے, جو کچھ چاہتا ہے تمہاری آسانی کے لیے چاہتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, محمد و آل محمد, نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے 4 دن تو آپ آئیں گے یہ مجھے پتا ہے, اور اس کے بعد میں کلیجہ نکال کے رکھ دوں آپ آنے والے نہیں. پھر وہی ارکان دائمی رہ جائیں گے. ارکان دائمی سمجھتے ہیں, پرماننٹ ممبرس. کچھ ہر مرکز میں کچھ ارکان دائمی ہوتے ہیں, جیسے شادی کی 2 قسمیں ہیں نا, ایک دائمی ایک وقتی. ویسے ہمارے رشتوں کا بھی یہی سوال ہو گیا ہے. بہرحال مثالیں مناسب نہیں, ایک صلوات بھیجے محمد والے نہیں بھی نوابی ہونا. انشاءاللہ میں بات کو حقیقتاً جو بات میں نے کہنا چاہی تھی ابھی نہیں کہی, انشاءاللہ آج سے لے کے کل تک اسے مکمل کروں گے انشاءاللہ. فی الحال میں نے یہ بات کہی کہ پورے عالم اسلام میں جتنا اختلاف آپ کو کہیں دکھائی دیتا ہے, چاہے وہ عقائد میں بار بار ان لفظوں کو دہراؤں, چاہے وہ احکام میں, چاہے وہ اخلاقیات کے بعض مسائل میں. اخلاقیات میں بہت فرق نہیں ہے. عقل مجبور کیے دیتی ہے کہ سچ کو اچھا سبھی کہنے میں مجبور ہے, سچ کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا, اور جھوٹ کو سب برا کہنے پہ مجبور ہے, کوئی اس کو اچھا نہیں کہہ سکتا. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن کہیں کہیں اخلاقیات میں بھی نظریاتی فرق ہے. لیکن بنیادی طور پر عقائد میں اور اعمال میں جو فرق ہے اس کی جڑ میں جو چیز ہے وہ جڑ میں یہی چیز ہے کہ سوال یہ ہے, اور آپ کو گفتگو یہاں سے کرنا چاہیے
کہ میرے بھائی یہ بتاؤ کہ پیغمبر جو 1,24,000 نبیوں کے خاتمے پائے تھے اور اللہ نے اتنی زندگیاں لگائیں جن میں سے ایک نبی کی زندگی کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جناب موسیٰ کی ولادت سے پہلے کتنے بچے مارے گئے؟ 70,000 بچے. اندازہ لگا سکتے ہیں جناب موسیٰ کی زندگی کی قیمت کا؟ جناب ابراہیم، جناب نوح، پوری دنیا ڈوب گئی، ایک نبی اور اس کے ساتھ چند مومن بچے. تو ان میں سے ایک ایک کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو پھر پورے دین کی قیمت کا کیا اندازہ لگائیں گے؟ اس دین کو کمال کی سند پر کس نے پہنچایا؟ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس دین کو اتنی بڑی تعداد میں انبیاء الہی نے زحمتیں اٹھا کے، اور جس میں آخری پیغمبر کی زحمتیں سب سے زیادہ، وہ پیغمبر نے فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. یہ پیغمبر کا خود جملہ ہے. اب آپ خود سوچئے کہ کیا ایسا نبی دنیا سے اپنے اس ساری زحمتوں کو جو اللہ کی امانت ان کے پاس ہے یوں ہی لاوارث چھوڑ کے چلا جائے گا؟ حضور نے جب تبلیغ دین شروع کی تھی تو سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ تو کھل کے تبلیغ شروع کی ہے تو کفار مکہ کو جو سب کو سمیٹ کے بلایا تھا تو کیا کہا تھا؟ آواز دے کے یہی تو کہا تھا، سیدھے سیدھے پیغام نہیں سنایا تھا. پہلے ایک سوال کیا تھا نا کہ بتاؤ کہ تم نے مجھے اپنے درمیان، اتنے دنوں سے تمہارے درمیان رہتا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو جواب میں سارے کفار نے یک زبان ہو کے کیا گواہی دی تھی؟ 2 صفتوں کا اقرار کیا تھا. سبحان اللہ. آپ کو سچا پایا ہے اور آپ کو امین اور امانت دار پایا ہے. 2 اخلاقی کمالات تھے کہ جن کے ذریعے پیغمبر نے تبلیغ کا آغاز کیا. میرے عزیزو، ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور کو جو دین پہنچانا تھا اس میں اصول دین اور عقائد بھی تھے، توحید اور عدالت اور نبوت سب کچھ تھی، اور اس میں احکام بھی تھے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ و جہاد سب کچھ تھا. لیکن اس سب کو پہنچانے کے لیے پیغمبر نے جو راہ ہموار کی تھی وہ کس کے ذریعے؟ اپنے علم کا سکہ بٹھا کے راہ ہموار کی تھی. کس چیز کے ذریعے؟ اپنے اخلاق کے ذریعے راہ ہموار کی تھی. اپنے اخلاق کے ذریعے راہ ہموار کی تھی. اور اس اخلاق میں 2 خاص چیزیں تھی، ایک تھی صداقت اور ایک تھی امانت. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وجود سے کہیں ہمارے گھر میں ہمارے بچے تک یا ہمارے گھر سے باہر پڑوس تک یا کہیں تک یہ دین اور یہ پیغام پہنچے تو پھر ہمیں یہ کام اپنے اخلاقیات سے شروع کرنا ہوگا. اور اخلاقیات میں بھی سب سے پہلے صداقت کا خیال رکھنا ہوگا اور امانت کا خیال رکھنا ہوگا. اور صداقت و امانت میں ایک جملہ اور کہنے دینا چاہتا ہوں. ہم سوچیں گے چلو جھوٹ ٹوٹ تو بہت بولتے ہیں، صداقت کا ٹھیکہ تو نہیں لے سکتے، لیکن امین تو ہیں. خیانت تو نہیں کی ہم نے، ہم کسی کا مال نہیں کھایا، کسی کا مال نہیں مارا. یہ کہتے ہوئے ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ حقیقت ہے کہ نہیں. کسی اور کا مال چھیننا اگر خیانت ہے، کسی کا مال ہمارے اختیار میں ہو تو اسے واپس نہ کرنا بھی خیانت ہے. لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، خیانت اور امانت کا معاملہ صرف مالیات میں نہیں ہوتا. خیانت اور امانت کا معاملہ صرف پیسوں میں نہیں ہوتا. خیانت اور امانت کا معاملہ صرف دنیا کی مادی چیزوں میں نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، کوئی آپ کے پاس ہم نے کچھ رکھوایا، پیسے رکھوائے، کوئی سامان رکھوایا، کچھ رکھوایا، آپ نے واپس نہیں کیا تو یہ خیانت کہلائے. اس سے ایک اعلیٰ کوالٹی امانت اور خیانت کی اور ہے. امانت کی اعلیٰ کوالٹی یہ ہے، میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی تو باقی باتیں کلی مکمل ہوں گی میرے عزیزو، لیکن میں بس جو بات کہہ رہا ہوں اسے وہیں پہ روک دوں گا اور چل فقرے مصاحب کے. پیغمبر نے کیوں بلایا کل انشاءاللہ عرض کروں گا. اور آپ متوجہ ہیں، میں صرف اپنے نوجوان نسل کے لیے اس سلیقے گفتگو کو دہرانا چاہتا ہوں
کہ ہمیں جو جزئیات میں ٹوکا جاتا ہے اس کے مقابلے میں ہمیں کس طرح سوچنا چاہیے اور ہمارا عمل کس طرح ہونا چاہیے. تو اس میں پیغمبر نے کہا تم نے مجھے کیسا پایا؟ ان کا صادق اور امین، سچا اور امانت دار. سچا اور امانت دار پایا. تو امانت داری کا مطلب کیا ہے؟ خالی اگر کوئی مال میرے پاس لا کے رکھے، کوئی کاغذ رکھے تو میں اس کو واپس کر دوں، وہ مال واپس کر دوں، وہ پیسے واپس کر دوں، وہ چیز واپس کر دوں، وہ سامان واپس کر دوں. صرف اتنا نہیں ہے، امانت داری کی ایک اور اعلیٰ کوالٹی ہے، اور ہمارے معاشرے کو اس اعلیٰ کوالٹی کی امانت داری تک پہنچنا ہے. وہ کیا کوالٹی ہے؟ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ. میں پھر ایک عربی کا لفظ بولا ہوں، روایت میں ہے، لیکن اردو میں بھی یہی لفظ آتا ہے، اور اردو میں اس لفظ کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں شاید یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بہت سی جگہوں پر ہم اردو کے الفاظ جب عربی عبارت کے اندر دیکھتے ہیں تو وہی معنی ہمارے دماغ میں آتے ہیں جو اس لفظ کے اردو میں ہے، حالانکہ اردو میں وہی لفظ ہو سکتا ہے بالکل الٹے معنی دے رہا ہو جو اس کے عربی میں ہے. اس لیے روایات یا دعا پڑھتے ہوئے یا آیت پڑھتے ہوئے یا روایت پڑھتے ہوئے ایک دم سے کوئی لفظ آئے تو گھبرا نہ جائیے گا، اس لفظ کے ذریعے وہ ترجمہ نہ کر لیجیے گا. اور میں اسی لیے کہنا چاہتا ہوں کہ 4 روایتوں کے ترجمے پڑھ کے اجتہاد ہمیں نہیں شروع کر دینا چاہیے. ہم بہت جلدی مجتہد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہمدرد دواخانے کے ڈبے پر فارمولہ لکھا ہوتا ہے کہ تقویت معدہ کے لیے مفید ہے، تو 4 جگہ ہم نے وہ ہمدرد دواخانے کے ڈبے پر لکھا پڑھ لیا اور ہم حکیم ہو گئے تو خطرے جان جیسے ہو جاتے ہیں. ویسے ہی یہ 4 روایتیں پڑھ کے جو نیم ملا آدھا پورا کیجیے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. جان گئی تو گئی، ایمان گیا تو سب گیا. نیم حکیموں سے آپ کی جان بچ گئی الحمدللہ اس ملک میں آ کے. اب یہاں نیم حکیم آپ کے پاس ہے نہیں. اخباروں میں چھپتے ضرور ہیں، ہر بیماری کا علاج ہمارے پاس، خود ہر بیماری کے مریض، دوسروں کی ہر بیماری کا علاج ان کے پاس. اور میں نے ایسے جتنے پائے، زیادہ تر، سب کو تو نہیں کہہ سکتا، ہمارے درمیان جو بابا، اور بابا کی فیمیل کیا ہوتی مجھے نہیں پتا، ہاں ارے بنی ہیں، ان سے زیادہ ہیں آج کل. ہمارے درمیان ایک مصیبت آئی ہوئی ہے یہ ان کے ذریعے، SMS کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے. آپ کو آپ کی اماں کی قسم ہے، 12 لوگوں کو ضرور بھیجیے گا، اور جس نے 12 لوگوں کو یہ لکھ کے بھیج دیا، ہمارے ہاں تو پرچی بٹتی تھی کہ اس کی لاٹری نکل آئی. آج کل بھی ہم SMS ایسے گروپ میں آتے ہیں، یہ ذکر ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، یہ پڑھیے اور یہ کیجیے، 70 بار یہ، 80 بار وہ اور 90 بار یہ، اور آپ کو یوں بیماری سے نجات مل جائے گی. آپ کو کینسر، خدا کے لیے کینسر سے شفا پا جائیں گے. اس کو اٹھا کے بھیج دیے 12 لوگوں کو. آپ کے پاس آتے ہیں؟ ایسے نہیں آتے. آپ ایسے لغو گروپ کے ممبر نہیں ہوں گے. مجھے تو ہر گروپ میں ممبر ہونے کا شرف حاصل ہے. ہر ایک اپنا جیسا سمجھتا ہے، پڑھے لکھ کے بھی اپنا جیسا سمجھ لیتے کبھی کبھی دھوکے سے، اور ایسے تو ضرور اپنا ممبر بناتے ہیں. تو میرے عزیزوں یہ سب بلائیں ہیں. میں اپنی بہنوں سے خاص کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو SMS پہ ٹہل رہا، کل پرچیوں پہ گھوم رہا تھا، اس سے پہلے کتابچوں میں ٹہل رہا تھا، روایتیں گڑھ گڑھ کے اتنا ذکر، اتنی بار یہ کرو وہ کرو وہ کرو، یہ سب نیم ملا ہے. آج تک آپ کسی مرجع، کسی فقیہ، کسی عالم دین، کسی مجتہد کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیے، اس میں یہ سب کچھ نہیں ملے گا. بچپن سے لے کے تعلیم جہاں ادھوری چھوڑی میں نے، 20 سال گزارے ہیں اس دشت میں. بچپن سے عرض کر رہا ہوں، 5 سال کی عمر سے 20 سال گزارے ہیں. کچھ نہ کچھ زندگی اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہوئے گزاری ہے، لیکن کسی ایک کتاب میں سب پڑھنے کو نہیں ملا. آپ جائیے مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں جو روایات ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے، وہ مختلف دعائیں ہیں یا مختلف کچھ سورے ہیں، کچھ آیتیں ہیں، ان کی تلاوت اپنی طرف سے گڑھ کے نہیں ہے. تو یہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. 4 مجلسوں کی کتابیں پڑھ کے، 4 ترجمے پڑھ کے، علل الشرائع پڑھ کے، علل الشرائع کے ترجمہ چھپ گیا، ایک اور مصیبت آ گئی. پتہ نہیں آپ میں سے ابھی تک کسی کے ہاتھ میں نہیں لگی. شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. وہ دور وہ تھا جب ہر چیز جمع کی جا رہی تھی.
یہ وقت نہیں تھا کہ بیٹھ کے تحقیق کرو گے اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. مٹ رہا اسے سمیٹو. ہماری احادیث کی اکثر کتابیں مجموعے وہ ہیں کہ جو کلیکشن ہے بہار الانوار سے لے کے وسائل الشیعہ تک اور اصول کافی سے لے کے تہذیب و استفسار تک، کوئی فقیہ شیعوں کا ایسا نہیں ہے جو اس بات کا دعوے دار ہو کہ ہماری کتابوں میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب ایسی ہے جس میں دونوں دفتیوں کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب صحیح ہے. شیعوں میں کوئی اس کا دعوے دار نہیں ہے. لیکن نیم ملا کو 4 روایتیں پڑھے مل جاتی، وہ سمجھتا ہے ملا نے آج تک پڑھی نہیں تھی. ہم نیم ملا ہمیں مل گئی، بس لے کے نکل پڑتا ہے. کبھی ممبر پہ آ جاتا ہے، کبھی قلم چلا بیٹھتا ہے، کبھی بچوں کو سمیٹ کے بہکانے لگتا ہے، کبھی خواتین میں جا کے قابلیت کرنے لگتا ہے. نیم ملا بھی، اب اردو میں تو ملا کی کوئی فیمیل نہیں ہے لیکن گجراتی میں ہے ملانی. تو نیم ملانیاں بھی بہت پیدا ہو گئی ہیں. انشاءاللہ یہاں کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو میری افطاری جنرل پبلک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد والا. معاف کریں گے، میں آپ میں بات پھیلتی گئی تو میں واپس پھر آتا ہوں. بس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی امانت کی ایک اعلیٰ کوالٹی کیا ہے؟ الامان المجالس بالامانہ. مجلسیں امانت سے ہیں، مجالس امانت سے. میں نے کہا تھا اردو کا لفظ ہے، عربی میں اس کے اور معنی ہے. جلوس سے لفظ بنا ہے مجلس. جلوس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میں نے پچھلے سال کہیں کہا ہے آپ سے، جلوس کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا. عربی میں جلوس کہتے ہیں بیٹھنے کو. آپ کے یہاں اردو میں کس چیز کہتے ہیں؟ سب کے ایک ساتھ چلنے کو کہتے ہیں. اتنا فاصلہ ہو گیا لہذا 4 ترجمے پڑھ کے یا 4 عبارتیں دیکھ کے مجتہد کوئی نہ بن جائے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فقیہ نہ بن جائے، کوئی فتوے نہ دینے لگے. بعض ہمارے درمیان تو ایسے ہو گئے جو ممبر سے مصائب کے درمیان سنے ہوئے واقعات کو، جو ظاہر ہے کہ خطیب اس وقت کسی کتاب سے لفظ بلفظ نہیں دوہرا رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ حقیقت کو حقیقی الفاظ کے ساتھ پیش کرے، لیکن ان سنے ہوئے واقعات کے ذریعے آج ہمارے درمیان استدلال کیا جاتا ہے، دلیلیں دی جاتی ہیں. چاہے اس روایت کی جڑ بھی کوئی ہو چاہے نہ ہو، اور اگر ہے بھی تو وہ روایت جہاں سے شروع ہوئی وہاں سے ہم تک پہنچنے میں جو درمیان میں لوگ ہیں بھی کہ نہیں، ان کا کچھ عطا پتہ ہے کہ نہیں. اب میں بہت علمی باتیں ہو جائیں گی. اگر عطا پتہ نہ ہو بیچ میں کہ کون ہے اس معصوم سے ہمارے بیچ میں، تو اس روایت کو مرسل کہتے ہیں. بیچ میں پتہ ہی نہیں کون، تو جب پتہ ہی نہیں تو ہے بھی کہ نہیں، معصوم نے کہا بھی کہ نہیں. پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ صفی حیدر جو کہہ رسول اللہ، تو رسول اللہ سے صفی حیدر کے بیچ میں کتنے لوگ کون کون گزرے، اور ان میں سے کون کون صاحب اعتماد ہے، کون بھروسے کے لائق ہے. جو بھروسے کے لائق اگر کوئی ایک بھی اس میں نہیں ہے تو پھر اس روایت کو قابل بھروسہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس پر اس کے ذریعے دلیل نہیں دی جا سکتی. اور فقہا یہی بڑی محنت کرتے ہیں. 1400 سال پہلے جو کچھ دین پہنچا ہے اس تک ہم تک پہنچنے کے بیچ میں جتنے لوگ گزرے ہیں، ان میں سے ایک ایک کی پوری خاندانی تفصیلات اور ان کے کیریکٹر کے بارے میں معلومات جمع کر کے پوری کتابیں لکھی ہیں. تو یہ اہم ترین بات ہوتی ہے روایت تک پہنچنے کی. تو میں پھر واپس آؤں، پیغمبر نے فرمایا المجالس بالامانہ. مجالس کا مطلب صرف یہ ذکر حسین کے مجلسیں نہیں ہیں، یہ بھی مجلس ہے، یقیناً مجلس ہے، سب سے بہترین مجلس ہے. لیکن مجلس کا مطلب ہے بیٹھنے کا، بیٹھنا، بیٹھنے کی جگہ، بیٹھک. پیغمبر نے فرمایا المجالس بالامانہ. تمہاری بیٹھکوں کو امانتوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی تم جب ایک ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو تو وہاں امانت داری ہو. یہ نہیں کہ وہاں سے اٹھتے ہی تم نے فوراً منتقل کرنا شروع کر دیا، یہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے. پیغمبر نے شرط قرار دی ہے کہ تمہاری بیٹھکوں کو امانت کے ساتھ ہونا چاہیے. امانت کی ایک اعلیٰ کوالٹی ہے. میں بس یہیں پہ بات میں روکتا ہوں. میرے عزیزو، اسلام نے جو اعلیٰ ترین اخلاقیات کی تعلیم دی تھی، جو دوسروں تک اس تعلیم کو پہنچانے کے لیے نمونے معین کیے تھے، ان نمونوں میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ نمونے ہم کو نصیب ہوئے، جن میں سر فہرست پیغمبر خدا ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی اس فہرست میں سب سے اوپر دکھائی دیتا ہے تو وہ اس مولا کی ذات گرامی ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. وہ علی کہ جو اتنا مہربان ہے، جو اتنا مہربان ہے کہ اسے دشمن کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہے.
وہ علی کہ جو کسی کی بھی تکلیف کو دیکھ کے اتنا بے چین ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی تکلیف یاد نہیں رہ جاتی. میں مطالعے کے درمیان مجھے مولا کی سیرت کا ایک ٹکڑا پڑھنے کو ملا تھا کہ مولا کا یہ مزاج تھا جب حاکم تھے کوفے کے تو سادہ زندگی تھی. کوفے میں ہاتھ میں کوئی تازیانہ یا کوئی عصا یا تلوار لے کے گشت کرتے تھے تاکہ کہیں کوئی ستایا نہ جائے, کہیں کسی پر کوئی ظلم نہ ہو, کہیں کوئی کمزور ہو تو اس کی مدد کر دی جائے. اور روایات یہ کہتی ہیں کہ اتنی سادہ زندگی تھی کہ لوگ پہچانتے نہیں تھے بہت سے کہ امیر آ رہا ہے تو پشت پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ سے آواز دیتے تھے اپنے امیر کو راہ دے دو. اتنا کریم مولا. روایت کہتی ہے کہ ایک دن آپ اسی طرح کوفے کے بازاروں کا اور آبادیوں کا گشت لگا کے صبح سے نکلے تھے, دوپہر ہو گئی تھی, شدید گرمی کا وقت تھا. بیت الشرف کے دروازے پر پہنچے تو وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. مولا نے اس کو بیٹھا دیکھ کے پوچھا کیا بات ہے مومنہ؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے شوہر نے, گھر والوں نے ستایا ہے اور مجھے تنگ کر رہے ہیں, آپ چل کے میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے. روایت کہتی ہے کہ مولا تھکے بھی بہت تھے اور گرمی بھی شدید تھی. مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے مومنہ, تھوڑی دیر تو انتظار کر لے, تھوڑی سے گرمی کی شدت کم ہو جائے تو پھر میں تیرے ساتھ چلوں گا. وہ مومنہ راضی ہو گئی, لیکن دوسرے لمحے علی نے کہا نہیں, میں اتنی دیر بھی برداشت نہیں کر سکتا, اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کر سکتا, مظلوم کی مدد کرنا ہے مجھے, فوراً چل. علی لاکھ تھکا ہوا ہے, لاکھ خستہ حال ہے, لاکھ گرمی ہے, لیکن میں تیری مدد کے لیے چلوں گا. یہ میرے مولا کا مزاج ہے. میں نے ابھی آپ سے جملہ کہا تھا کہ انہیں دشمن کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی ہے. اس روزہ دار کے سر پہ جب ضربت لگی ہے, اس روزے دار کے سر پہ جب ضربت لگی ہے, کیسی ضربت تھی؟ روایات یہ کہتی ہیں کہ جہاں پر عمرو ابن عبد ود کا وار پڑا تھا سر علی پر, اسی زخم پر ابن ملجم نے بھرپور طاقت کے ساتھ وار کیا تھا. سر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور تلوار دماغ کی گہرائیوں تک پہنچ گئی تھی. خون دھارے کی طرح سر سے اگلا تھا. زمین سے خاک اٹھا کے علی نے سر میں رکھی تھی اور آواز دی تھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے, اسی مٹی میں واپس جانا ہے اور پھر اسی مٹی سے نکالا جانا ہے. وہ علی جو 2 انگلیوں کے اشارے سے در خیبر کو اکھاڑ دے, وہ علی کے جس کے مقابلے میں عبد ود نہ ہو, وہ علی جو بھی چند دنوں پہلے صفین میں جس کی تلوار کی چمک سب دیکھ چکے ہیں, اس علی کے سر پہ ضربت لگی ہے. تو علی کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ نہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے تھے, نہ خود سے اٹھ کے زمین پہ بیٹھ سکتے تھے. اس عالم میں گلیم میں لپیٹ کے حسنین بیت الشرف تک لے کے سر مولا کو لے کے آئے تھے. طبیب بلایا گیا کہ زخم کا جائزہ لے. اس نے ایک دھاگا زخم کی گہرائی میں ڈال کے نکال کے دیکھا, دماغ کے ذرات اس میں دکھائی دے گئے. ایک مرتبہ طبیب کی زبان پہ فقرے آئے, علی آپ کو جو وصیتیں کرنا ہے وصیتیں کر لیجئے. طبیب کے فقرے سن کے بیت الشرف میں کوہرام برپا ہو گیا. ہائے بابا, ہائے بابا کی صدائیں علی کے گھر سے اٹھنے لگی. اجرکم اللہ. یہی وہ لمحات تھے کہ ابن ملجم گرفتار کر کے لایا گیا. علی کے سر پہ ایسی شدید ضربت لگی ہے کہ اب جابر ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ طبیب کہہ رہا ہے اپنی زندگی کی آخری وصیتیں کر لیجئے. ادھر شربت یا دودھ کا جام ہاتھوں میں لے کے آئے ہیں. طبیب کے معالج کے ساتھ آنے والے گھر والے چاہنے والے
علی کے طرف وہ جام بڑھایا جا رہا ہے اور ادھر ابن ملجم گرفتار کر کے لایا گیا ہے، رسیوں سے اس کے ہاتھ پیروں کو کس دیا گیا ہے۔ علی نے ایک مرتبہ اس کے چہرے پر نظر ڈالی، چہرے پہ وحشت کے آثار تھے، اضطراب اور بے چینی کے آثار تھے، ہاتھ پیر جکڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ رحم دل باپ کی طرح علی نے آواز دی، پہلے اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا اے میرے علی مرتضی، یہی کوفہ و شام کے بازار اور دربار ہیں، رسیوں سے جکڑی ہوئی آپ کی بیٹیاں، ہاں ایک ننھی سے آپ کی پوتی، اس کے گلے میں رسی اور اس کے ساتھ اس کی پھوپھیوں کے بازوؤں میں رسیاں۔ کیوں سکینہ یہ گلے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ کہا میری بہن پھوپھیوں کے بازوؤں سے جو رسیاں نکلی ہیں وہ میں گلے پہ بندھی ہیں، گلے پہ کھچتے کھچتے زخم ہو گیا۔ اجرکم اللہ، وہ مہربان باپ جو دشمن کی بے چینی کو بھی برداشت نہ کر سکے، کہا اس کی رسیوں کو پہلے کھولو، اور اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، امام حسن مجتبیٰ کو مخاطب کیا، میرے لال اگر میں زندہ رہ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ مجھے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور اگر مجھے موت آ گئی تو تم اس کا اگر مجھ سے اس سے میرا انتقام لینا تو ایک وار سے زیادہ اس پر دوسرا وار نہ کرنا۔ میں کہوں گا مولا آپ اپنے دشمن پہ بھی ایک وار سے زیادہ دوسرا وار گوارا نہ کریں۔ کربلا کے میدان میں آپ کا لخت جگر کند چھری سے ذبح کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچے۔ تیسری مہربانی، ہاتھوں میں جام شربت تھا، کہا پہلے تھوڑا سے پہ دو گھونٹ لے کے کہا اس کو پلاؤ، یہ پیاسا ہے۔ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے دشمن کو شربت پلایا۔ کربلا میں علی کا لخت جگر پیاسا ذبح کیا گیا۔ ماں پہلو میں آواز دے رہی تھی، ولدی ولدی ذبحوک من شرب الماء منعوک۔ سلام آپ پر اے انسانیت کے علمبردار، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، على لعنة الله على القوم الظالمين۔ ماتم علی مرتضی۔ علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، علی